فراغ و احتباس، یہ اسباب ستہ ضروریہ کے آخری 2 نمبر ہیں۔ حقیقت میں جب تک کوئی بھی مریض ان کو نہیں سمجھ سکتا وہ حقیقی شفا سے دور ہی رہتا ہے، اور طرح طرح کے کیمیکل استعمال کر کے مختلف قسم کی ادویات، رنگ برنگی گولیاں، کیپسول استعمال کرنے کے باوجود وہ بندہ صحت یافتہ نہیں ہو سکتا، صحت مند نہیں رہ سکتا۔ اس کی وجوہات کچھ اس طرح سے ہیں کہ اسباب ستہ ضروریہ کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ جسم کے لیے غذائیت مہیا کرنا، جیسے ہوا و روشنی، ماکولات و مشروبات، جسمانی حرکت و سکون اور نفسانی حرکت و سکون۔ جسم کے اندر غذائیت کی مقدار وقت تک رکے رہنا ہے تاکہ ہضم ہو کر جزو بدن بن جائے۔ بعض مریض ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے جسے آج کل ماڈرن میڈیکل سائنس نے IBS کا نام دے کر لوگوں کو بہت ساری ذہنی دوائیاں کھلانا شروع کر دی ہیں۔ اس میں آنتوں کے امراض ہوتے ہیں جس کا ذکر میں کر چکا ہوں۔ کسی کے قوت دافعہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ کچی غذائیں ہی جسم سے خارج کر جاتی ہیں، اسے یہ لوگ IBSD کہتے ہیں، اس کے ساتھ لوز موشن بھی آ جاتے ہیں۔ اور کسی کی قوت جاذبہ اتنی ہیوی ہوتی ہے کہ وہ غذا کو بہت دیر تک جسم میں روک لیتی ہے اور جسم کی حرارت پا کر وہ غذا سدوں اور قبض کی شکل بن جایا کرتی ہے۔ حقیقت میں استفراغ اور احتباس یہ اعتدال پر رہے تو کبھی بھی صحت نہیں بگڑ سکتی۔ محترم خواتین و حضرات، وقت پر 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ با فراغت موشن آ جائے، پخانہ آ جائے، رفع حاجت ہو جائے تو انسان ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے، اور اگر 24 گھنٹوں بعد بھی موشن نہ آئے تو بالکل انسان کے پیٹ میں ہوا، نفخ، درد، گیس، تبخیر، جلن، اور بالخصوص اگر یہ مواد بیک بلو لگ جائے اس کی خون میں شامل ہو کر مختلف جلدی امراض جن میں خارش، پھوڑا، پھنسی، دھدر، چنبل اور جلدی امراض اور خاص طور پر کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ جبکہ ماڈرن میڈیکل سائنس کا یہ نظریہ ہے، بالخصوص پروفیسر ڈاکٹر ارشد جاوید صاحب کی میں ایک ویڈیو بھی بنا چکا ہوں کہ جس میں انہوں نے کہا کہ جی ایک مریضہ میرے پاس آئی، اسے 16 دن تک موشن نہیں آتا اور وہ ٹھیک تھی۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ فطری نظام سے بھی ہمارا ڈاکٹر واقف نہیں ہے۔ 16 دن پخانہ نہ آنا ان کی نظر میں کوئی بیماری نہیں ہے، جب تک کہ مریض بیڈ پہ نہ آ جائے، بے ہوش نہ ہو جائے یا اسے کوئی گہری مرض نہ لگ جائے۔ احتباس اور استفراغ کا ماڈرن میڈیکل سائنس علم نہیں رکھتی۔ ہاں، اگر کسی کو قبض ہو جائے اس صورت میں یہ انیما بھی کریں گے، اس صورت میں یہ مختلف قسم کی رنگ برنگی تیزابی گولیاں دے کر جسم سے قوت اور طاقت کو غذا کے ساتھ خارج بھی کر دیں گے، کیونکہ ان کو علم ہی نہیں ہے کہ اب یہاں مریض کو کس قسم کی غذا کی ضرورت ہے اور کس قسم کی دوا کی ضرورت ہے۔ مطب ابن طبیب پر فری آن لائن چیک اپ کیا جاتا ہے۔ ابھی ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں اور گھر بیٹھے اپنا مزاج معلوم کریں۔ اپنے مزاج کے مطابق غذائی چارٹ یا دوا کا کورس منگوائیں۔ آئیں فطری اور قدرتی طریقہ علاج کی طرف، مطب ابن طبیب کے ساتھ۔